السلام علیکم، میں امداد سمرو۔ لگتا ہے اپوزیشن سے زیادہ جلدی شاہ محمود قریشی کو ہے وزیر اعظم عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کی، اس لیے انہوں نے جہانگیر ترین اور ان کے ساتھیوں کو کہہ دیا ہے کہ آپ کو وزیر اعظم پر اعتماد نہیں ہے تو پھر آپ تحریک انصاف چھوڑ دیں۔ اور اگر آپ سوچیں کہ اگر جہانگیر ترین اور ان کے ساتھی ایم این ایز ایم پی ایز تحریک انصاف چھوڑ دیتے ہیں تو پھر کس کو تحریک عدم اعتماد کی ضرورت ہوگی؟ پھر تو دھڑن تختہ ہو جائے گا عمران خان صاحب کا۔ اور شاہ محمود قریشی نے وقت نکال کر یہ سوچا اور بات کی ہے، وہ کہاں تھے، کہاں سے بات کی، یہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو کیا نہیں پتہ، کیا ان کا حساب کتاب ٹھیک نہیں ہے کہ اگر جہانگیر ترین صاحب کے جو ساتھی ان کے ساتھ 9 ایم این ایز وہ شو کر چکے ہوئے ہیں اور تقریباً 25 سے زیادہ ایم پی ایز، اور کل ملا کے یہ وہ ہیں جن کے نام سامنے ہیں، لیکن 40 سے زیادہ لوگوں کا دعویٰ ہے، لیکن جن کے نام سامنے آ رہے ہیں وہ 9 ایم این ایز اور 25 ایم پی ایز ہیں۔ اور اگر یہ تحریک انصاف چھوڑ دیتے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ تحریک انصاف ان کے چھوڑنے کے بعد کیا ہوگا۔ ظاہر ہے اگر آج وہ چھوڑ دیتے ہیں تو حکومت کے پاس بجٹ پاس کروانے کے لیے حکومت کیسے بجٹ پاس کروائے گی؟ ایشو بن جائے گا حکومت کا۔ اور اگر یہ آج چھوڑ دیتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ جلدی جلدی میں ضمنی انتخابات کروا دیتی ہے تو پھر سوچیں کہ ضمنی انتخابات میں کیا حشر ہوگا تحریک انصاف کا؟ وہی ہوگا جو ہوتا آ رہا ہے، جو ڈسکا میں ہوا، جو وزیر آباد میں ہوا، جو سندھ کے تمام حلقوں میں ہوا، ابھی کل بدین میں تو وہاں پر میرا خیال ہے تحریک انصاف نے کینڈیڈیٹ ہی نہیں دیا، وہاں پر جی ڈی اے کا اور پی ڈی ایم کا کوئی مشترکہ کینڈیڈیٹ ہے۔ یہ بھی بڑا کمال ہے کہ بدین کے الیکشن میں جی ڈی اے اور پی ڈی ایم مشترکہ امیدوار دے رہے ہیں۔ تو بہرحال تو شاہ محمود قریشی صاحب کا کیونکہ حساب کتاب جو ہے نا وہ قریشی صاحب کیونکہ گنتی کے ماہر ہیں، ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے گنتی تو شاہ محمود قریشی صاحب ہر سال کرتے ہیں اور وہ اچھی خاصی گنتی کرتے ہیں، یہاں نہیں کرتے، جا کر کرتے ہیں۔ بہرحال وہ تو ان کا ایک اپنا معاملہ ہے، اپنا ایک چلتا آ رہا ہے ان کا سلسلہ، لیکن گنتی کی بات ہو رہی ہے۔ سیاستدان ہیں، ووٹوں کی گنتی، کارکنوں کی گنتی، نوٹوں کی گنتی سارا ان کو آتا ہے، اور نوٹوں کی گنتی وہ صرف سیاست میں تو بالکل نیٹ اینڈ کلین ہے، لیکن کہیں اور سے ان کو نوٹ آتے ہیں تو وہ والے نوٹوں کی گنتی، وہ گدیاں، وہ تھدیاں، اور وہ گدی اور تھدی وہ آپ نے تصویریں دیکھی ہوئی ہیں۔ تو بہرحال قریشی صاحب کو وہ تو حساب کتاب پورا آتا ہے، تو اتنا کچے نہیں ہے حساب کتاب کے کہ وہ فلسطین کے ایشو پر نکلے ہوئے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا شاہ محمود قریشی صاحب وہ جو معاملہ بنا ہوا ہے فلسطین کا، وہ یہاں سے نکلے، ترکی گئے اور وہاں پر سارے جو اسلامی ممالک کو یکجا کر کے انہوں نے وہ اقوام متحدہ میں معاملہ اٹھانا ہے، تو وہ اس مشن پر تھے۔ اور اسی دوران یار پیچھے جہانگیر ترین صاحب نے کل میٹنگ بلا لی تھی اپنے دوستوں کی، اور وہ پہلے سے طے شدہ تھی کیونکہ انہوں نے آج جانا تھا اس میں عدالت میں، تو سماعت سے پہلے، عدالت کی ہیئرنگ سے پہلے ایک دن پہلے وہ اپنے پورے گروپ کو، جس کو اب جہانگیر ترین ہم خیال گروپ کا نام دیا گیا ہے، تو ان کو وہ عشائیہ دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ پیش ہوئے عدالت میں۔ تو اس دوران شاہ محمود قریشی صاحب نے جو ہے وہ وہاں سے بیٹھے، ظاہر ہے سارا فیڈ بیک لیا ہوگا، پتہ کیا ہوگا کہ بھئی کیا چل رہا ہے پاکستان کی سیاست میں، اور پاکستان کی سیاست میں بھی پی ٹی آئی کے انٹرنل پولیٹکس میں اور انٹرنل پولیٹکس میں بھی حکومت عمران خان صاحب کے لیے کہاں کا مسائل پیدا ہو رہے ہیں۔ تو وہ یہ سوچ کر کہ وہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں، ظاہر ہے تاثر تو یہ جاتا ہے، عقل تو یہی کہتا ہے کہ وزیر خارجہ ہیں، حکومت کے وائس چیئرمین ہیں، پی ٹی آئی کے نمبر 2 ہیں اس وقت پی ٹی آئی میں عمران خان کے، جہانگیر ترین صاحب تو نااہل ہیں، ان کو تو عدالت نے ظاہر الیکشن وغیرہ لڑنے سے روک رکھا ہوا ہے، تو وہ نااہل ہیں، تو نمبر 2 ہیں۔ تو وہاں سے دماغ تو یہی کہتا ہے، عقل تو یہی کہتی ہے کہ قریشی صاحب نے وہاں سے بیٹھ کر یہ پتہ کیا ہوگا کہ یار کہیں میرا کپتان مصیبت میں نہیں ہے، کہیں میرا خان مصیبت، جس طرح وہ کہتے ہیں میرے خان، کہیں میرا خان مصیبت میں تو نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہاں سے بیٹھ کر یہی سوچا، عقل یہی کہتی ہے کہ یہی سوچ کر انہوں نے پتہ کیا ہوگا کہ یار فلسطین کا معاملہ بھی دیکھتے رہیں گے، کہیں ادھر جہانگیر ترین صاحب کوئی گڑبڑ نہ کر دیں۔ تو یہ سوچ کر انہوں نے شاید وقت نکالا ہوگا، فلسطین جیسے انتہائی اہم مسئلے اور انتہائی سنجیدہ مسئلے سے نکال کر انہوں نے اپنی حکومت کے لیے وقت نکالا ہوگا۔ تو انہوں نے پھر وہ بات جو ہے وہ پتہ چلی ہوگی کہ جہانگیر ترین صاحب نے تو گروپ بنا لیا ہوا ہے، تو پھر انہوں نے وقت نکال کر صرف اتنا وقت نہیں نکالا بلکہ پھر انہوں نے ایک ٹی وی ٹاک شو کو ٹائم بھی دیا، ایک پروگرام کو، جیو کا ایک پروگرام ہے صبح لگتا ہے، اس پروگرام کو انہوں نے ٹائم بھی دیا، اور اس میں پھر انہوں نے یہ کہا کہ جو انہوں نے بات کی نا وہ بیسیکلی انہوں نے نادانی میں کی ہے۔ ظاہر ہے شاہ محمود قریشی کو اگر اللہ معاف کرے، مطلب میں نادانی کا لفظ معذرت چاہتا ہوں، نادانی سے مراد کہ بے خبری میں کی ہے، بے سمجھی میں کی ہے، کس حالت میں، کس عالم میں، کس کیفیت میں، کس غصے کے عالم میں کی ہے، لیکن اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ جو قریشی صاحب کی بات پر اگر وہ عمل کر لیں جن کو وہ مخاطب کر رہے تھے، تو پھر حکومت جاتی ہے عمران خان صاحب کی۔ انہوں نے کیا کہا ہے جی
یا پھر دوسرا شک یہ جاتا ہے کہ قریشی صاحب جو ہیں یہ بات اپنا کہیں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت تو نہیں کر رہے، کیونکہ قریشی صاحب کو وزیر اعظم بننے کا شوق تو ان کو پرانا ہے۔ تو بہرحال انہوں نے جو بات کی ہے نا، انہوں نے بات یہ کی ہے کہ جناب وہ جو جہانگیر ترین صاحب کا نام تو نہیں لیا انہوں نے، جو خبر رپورٹ ہوئی ہے اور جو میں نے سنا جو سوال ہوئے تھے ان کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ عمران خان پر اعتماد نہیں کرتے تو تحریک انصاف میں رہنے کی گنجائش نہیں رہتی، آپ تحریک انصاف کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب عمران خان صاحب نے تو آپ کے اعتماد آدمی جس کو آپ نے کہا تھا علی ظفر صاحب، اس کو انہوں نے لگایا تھا تحقیقات پر، تو آپ کو اس پر اعتبار کرنا ہوگا ورنہ پھر آپ پی ٹی آئی چھوڑ دیں۔ یہ پہلی بار انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے پچھلے دنوں ملتان کا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کا جو افتتاح ہو رہا تھا وہاں پر انہوں نے ایک جذباتی سا خطاب کیا تھا، وہاں پر بھی انہوں نے کہا تھا کہ آپ نے لائن کے اس پار ہونا ہے یا اس پار ہونا ہے، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ تو تب بھی انہوں نے ان کو نکالنے کی کوشش کی تھی۔ اب جب یہ نکالیں گے تو اس کے بعد میں سوچ رہا ہوں کہ پھر بجٹ ہے، بجٹ سے پہلے یہ پی ٹی آئی چھوڑ دیں گے، اگر چھوڑیں گے تو بجٹ کا کیا ہوگا، چلیں بجٹ کے بعد چھوڑ دیتے ہیں تو پھر ضمنی انتخابات کا کیا ہوگا، اور ضمنی انتخابات ہار جاتے ہیں تو پھر کپتان کا کیا ہوگا۔ نتیجہ تو کل ملا کر بات ہو جو کل میں نے کہا تھا کہ بھائی ہر طرف سے خسارہ تو عمران خان صاحب کا ہے، اور ادھر سے ایک خبر دے رہا ہوں، بڑی خبر دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ادھر سے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جنوبی پنجاب میں پاؤں رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہوا ہے، کیونکہ اب الیکشن کی طرف وہ جا رہے ہیں۔ تو جنوبی پنجاب میں وہ جو الیکٹیبلس ہیں، جو ڈاواڈول الیکٹیبلس ہیں، جو کچھ جیتے ہوئے ہیں کچھ ہارے ہوئے ہیں، جو اگلی اپنی پارٹی کا بندوبست کر رہے ہیں، ان الیکٹیبلس کے ساتھ ان کی ملاقاتیں شیڈول ہو چکی ہوئی ہیں۔ انہوں نے آج کل میں 2-4 دنوں میں وہ ملتان آ کر بیٹھیں گے، اور جب سے یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کا الیکشن حفیظ شیخ سے جیتے ہیں تب سے جنوبی پنجاب میں ایک ہوا چل پڑی ہوئی ہے کہ یار کہیں اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی تو نہیں آ رہی۔ تو یہ کہیں والے سوال کو لے کر وہ الیکٹیبلز جو ابھی کہیں نہیں ہیں، کسی اس کھاتے میں نہیں ہے لیکن ان کے پاس ووٹ ہے، وہ الیکٹیبلز اب پیپلز پارٹی کے ساتھ کر رہے ہیں رابطہ۔ ذوالفقار کھوسا صاحب، ان کی ملاقات ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ طے۔ ایک ملاقات ایک خاندان ہے، اکاڑے کا راؤ خاندان ہے، اس میں نام نہیں لے رہا، بڑا خاندان ہے، راؤ سکندر اقبال کے خاندان سے تعلق رکھنے والے کچھ لوگ ہیں، کچھ الیکٹیبلز ہیں، وہ پیپلز پارٹی میں شامل ہونا چاہ رہے ہیں، وہ ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ملاقات پاک پتن شریف کے کچھ خاص لوگ ہیں، وہ بھی ملاقات کرنا چاہ رہے ہیں، نہ صرف جنوبی پنجاب بلکہ اکاڑا تو سینٹرل پنجاب میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کچھ لوگ ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو یوسف رضا گیلانی نے بندوبست کیا ہوا ہے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اب کچھ دنوں میں جنوبی پنجاب میں آپ پدھاریں گے، کچھ دن بیٹھیں گے، اور وہاں بیٹھ کر پھر لوگوں کے ساتھ الیکٹیبلز کے ساتھ ملاقاتیں کریں گے، اور وہ پیپلز پارٹی میں کچھ شمولیتیں کریں گے، کچھ کے ساتھ وعدے وعید ہوں گے، اور یہ سلسلہ چلے گا۔ تو ایسے عالم میں آپ سوچیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب اس سب سے بے خبر تو نہیں ہیں، تو ایسے عالم میں جو جہانگیر ترین صاحب جن کے ساتھ جو عمران خان صاحب جو کر رہے ہیں، اور وہ گیلانی خاندان کے ساتھ بھی ہیں، گیلانی خاندان کا یا ان کا خاندان آپس میں رشتہ داری ہیں، بہت کلوز قریبی ہیں، تو وہ ان کے قریب بھی ہیں، اور وہ کچھ ایک گروپ لے کر اپنا وہ چل رہے ہوں، اور ایسے میں شاہ محمود قریشی صاحب اگر یہ کہیں کہ جناب آپ پھر پی ٹی آئی چھوڑ دیں، تو اس کا مطلب ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ان کو کہیں دھکیل تو رہے ہیں نا۔ اور جنوبی پنجاب کے جو الیکٹیبلز تھے پہلے بھی جب یہ ضمنی انتخابات جیسے ہونا شروع ہوئے، سینٹ کے انتخابات ہوئے، پی ڈی ایم جب تک متحد تھا، تو پھر جنوبی پنجاب کے الیکٹیبلز نے سینٹ کے انتخابات سے پہلے تو پیپلز پارٹی کا ٹکٹ مانگا تھا، اور سینٹرل پنجاب کے پی ٹی آئی کے الیکٹیبلز جو ایم این ایز تھے، ایم پی ایز تھے، انہوں نے کہا جناب ہم ووٹ دینے کو تیار ہیں، ہمیں مسلم لیگ نون کا ٹکٹ دیں۔ تو ایسی یہ ساری صورت آپ کا شاہ محمود قریشی صاحب کو تو پتہ ہے۔ تو پھر قریشی صاحب فلسطین جیسے اہم مسئلے کو چھوڑ کر ادھر بات کر رہے ہیں، تو پھر اس کو نادانی سمجھا جائے، دانا دوست سمجھا، دانا دشمن سمجھا جائے، کیا مطلب کیا عمران خان صاحب سوچ میں تو پڑے ہوں گے کہ قریشی صاحب تسی چاندے کی ہو آخر، مطلب مرشد دسو ساکو بھی دسا ہو کہ تاری مرضی کی ہے، منشا کیا ہے۔ ممکن ہے عمران خان صاحب بھی میاں والی کے تھوڑی بہت سرائکی ان کو بھی آتی ہو، انہوں نے بھی سرائکی میں کوئی پوچھا ہو کہ مرشد ہے کیا کریں دے بیٹھے اتسا، میں اسا بچاؤن کی کوشش بیٹھا کریں دا، میں لارا لپا لائی بیٹھا، میں کوشش کی تھی کہ جناب علی ظفر دے ذریعے ذرا انگیج رکھاں، تو تسا انہاں کو لتاں مار کے کڈھیں دے بیٹھے ہو، اگر وہ چھوڑ گئے ساکو تو پھر ساڈا تے ککھ نہ رہسی، تے انج نہ کریا کرو مرشد۔ تو عمران خان صاحب یہی سوچ رہے ہوں گے، اسی طرح بات کر رہے ہوں گے کہ جناب مرشد
خدا واسطہ ہے اس طرح تو نہ کرے. تو اگر جہانگیر ترین گروپ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ جناب ہم نے نہیں رہنا، اور ادھر سے پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب، ادھر سے مسلم لیگ نون صاحب نہیں، نواز شریف صاحب، مریم نواز صاحبہ، وہ ادھر سے چڑھ کے آ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے سوچیں کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ کہاں اسٹینڈ کریں گے، پی ٹی آئی کہاں اسٹینڈ کرے گی. ویسے بھی اب چلاؤ کی باتیں ہو رہی ہیں عمران خان صاحب کی کہ بجٹ کے بعد کچھ نہ کچھ ہو رہے گا، یا بجٹ سے پہلے بھی، بجٹ بھی اگر روکوا دیا جائے. اگر جو پاکستان میں آپ سوچیں کہ جو پاکستان میں جو قوتیں جو پاکستان کی سیاست میں بہت زیادہ مداخلت کرتی ہیں، جن کا پاکستان کی سیاست میں سب سے زیادہ اسٹیک سمجھتی ہیں کہ ہمارا ہے، اگر وہ قوتیں بجٹ رکوا دیں، اور وہ قوتیں کیا جا رہا ہے جہانگیر ترین صاحب کے پیچھے کوئی ہے، کوئی اشارہ ہے، تو اگر وہ اشارہ باقاعدہ اشارہ ہو جائے کہ جناب یہ بجٹ روکنا ہے، اور بجٹ روکنا ہے تو پھر کتنا افراتفری ہوگی، پھر حکومت کے پاس رہ کیا جائے گا، ظاہر حکومت ہی نہیں رہے گی، تو پھر کیا ہوگا. تو ایسے عالم میں شاہ محمود قریشی صاحب اگر باہر سے بیٹھ کر یہ بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد اپوزیشن لائے نہ لائے، قریشی صاحب ضرور چاہتے ہیں کہ جناب اپنے کپتان جو ہے نا وہ ان کو ذرا گھر بھیجا جائے، یا ان کے خلاف ذرا ماحول بنایا جائے. باتوں سے تو یہی لگتا ہے اگر سوچی سمجھی بات ہے. اور اگر قریشی صاحب نے بے سمجھی میں بات کر دی ہے تو میں تو بہرحال اتنا نہیں مانتا کہ قریشی صاحب اتنے وہ ہیں بے سمجھ ہیں اور سیاست سے اتنے ناواقف ہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے. قریشی صاحب اتنے زیرک سیاستدان ہیں کہ قریشی صاحب کو پتہ لگ گیا تھا کہ 2013 میں کیا ہونا ہے. پیپلز پارٹی کی بس ختم ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی نہیں آنی. انہوں نے پیپلز پارٹی چھوڑ کر پی ٹی آئی جوائن کر لی تھی، اور اس سے پہلے انہوں نے مسلم لیگ نون جوائن کرنے کے لیے بہت کوششیں کی تھی. رائیونٹ میں رابطے بھی تھے، چکر بھی انہوں نے کیے تھے، کاٹے تھے، لیکن وہاں کچھ ان کی شرائط زیادہ تھیں، کچھ ان کی شرائط زیادہ تھی، تو وہاں ان کا معاملہ نہیں بنا تھا. وہ جب انہوں نے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے کو لے کر انہوں نے ریزائن کیا تھا اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی، تو وہاں ان کا معاملہ نہیں چلا تھا، تو پھر وہ پی ٹی آئی میں آ گئے تھے. تو اتنے ان کو ظاہر سیاست کی نبض پہ ان کا ہاتھ ہوتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں. تو وہ جب یہ بات کرتے ہیں تو میں تو یہ سمجھنے کو تیار نہیں ہوں، ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ قریشی صاحب نے بے سمجھی میں بات کی ہوگی، اور وہ بھی فلسطین جیسے مسئلے سے وقت نکال کر خاص طور پر بے سمجھی میں بات کی ہوگی. نہیں، اس بات کے پیچھے کچھ نہ کچھ ہے، یہ بے سبب نہیں ہے. اب آخر میں جی ہمارے جو مہربان اپنی آراء سے آگاہ کرتے ہیں، ویڈیوز پر کمنٹ کرتے ہیں، ان کا ذرا ذکر ہو جائے. شکیل الرحمان صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہا تھا نا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشارے کی دیر ہے بس. اب وہ اشارہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی ہو گیا ہے کیا؟ یہ جو آپ ان کی بات لگ رہی ہے اور میں نے جو بات ابھی گزارش کی ہے اس سے ذرا تھوڑا سا مل رہی ہے، معاملہ مل رہا ہے. وہ جو شاعر جو کہہ رہا ہے نا، تو وہ شاعر اور قریشی صاحب کی داستان آپس میں مل رہی ہے. تو شکیل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اشارے کی دیر ہے، تو کیا اشارہ ترین صاحب کو ہوا ہے یا قریشی صاحب کو ہوا ہے؟ کسی کو تو اشارہ ہوا ہے نا، کہیں نہ کہیں سے تو ہوا ہے. اور وہ بجٹ والی بات میں نے بتائی دی کہ یہ سارا کچھ بے وجہ نہیں ہے، بے سبب نہیں ہے. ایاز گرو صاحب ہے، وہ کہتے ہیں پروجیکٹ عمران خان کی ناکامی کے بعد کیا اسٹیبلشمنٹ 2 پارٹی سسٹم واپس لائے گی، یعنی 90 کی طرح پی ایم ایل این اور پی پی پی؟ اسٹیبلشمنٹ چاہے نہ چاہے 2 پارٹی سسٹم واپس آنا ہوتا ہے. بیچ میں آپ کو یاد ہوگا مسلم لیگ قائد اعظم آئی تھی، مسلم لیگ قائد اعظم تھی، اس سے پہلے ایم ایم اے، آپ کو یاد ہے ایم ایم اے آئی تھی مشرف کے زمانے میں. تو اس طرح کا ارینجمنٹ اسٹیبلشمنٹ کرتی رہتی ہے، لیکن وہ ارینجمنٹ پانی کا بلبلا ہوتا ہے، ون ٹائم ارینجمنٹ ہوتا ہے. تو پروجیکٹ عمران خان بھی تھا تو 10 سال کے لیے، لیکن یہ ابھی تک تو 3 سال شاید نکال لے، شاید 5 سال نکال لے. لیکن اب یہ 5 سال جس طرح نکالے گا نا، وہ بھی سب کو پتہ ہی ہے کہ وہ جس طرح رینگ کے نکال لیں گے. اور عالم یہ ہے کہ ابھی ادھر یہ پنجاب میں یہ جہانگیر ترین صاحب پڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو بلوچستان میں بی اے پی ان کا الگ سے وہ بنا ہوا ہے، اختلافات بنے ہوئے، وہاں الگ سے تماشا لگا ہوا ہے. اور بی اے پی والوں نے بھی فائنلی کوئی فارورڈ بلاک وغیرہ بنانے کی فیصلہ کر لیا ہوا ہے، یا اس طرف وہ بڑھ رہے ہیں. وہ میں نے کل اپنے ویلاگ کے لیے وہ میں آپ کو کل گزارش کروں گا، کل وہ بتاؤں گا، اس پر میں کام کر رہا ہوں. تو ظاہر ہے آنا ہوتا ہے واپس 2 پارٹی سسٹم آنا ہوتا ہے. یہ جو ارینجمنٹس ہوتے ہیں نا، یہ ارینجمنٹس زیادہ دیر چل نہیں پاتے. یہ پروجیکٹ ہی ہوتے ہیں نا، جس طرح این جی او کا پروجیکٹ ہوتا ہے. بھائی ایک پروجیکٹ ہے 5 سال کے لیے، 6 سال کے لیے، 6 ماہ کے لیے، سیلاب کا پروجیکٹ، ارتھکوئک کا پروجیکٹ، اور کسی اور قحط سالی کا پروجیکٹ. اسی طرح کے پروجیکٹ ہوتے ہیں تو وہ پروجیکٹ ختم ہو جاتے ہیں. تو اسی طرح یہ والا پروجیکٹ ہے، یہ سیاسی کوئی بندوبست
چل نہیں سکتا ہوتا اس طرح کا. سیاست حقیقی عوامی پارٹیاں ہی کر سکتی ہیں, لانگ ٹرم وہی سسٹین کر سکتی ہیں. بالکل تباہ حال پیپلز پارٹی کو بھی ابھی 50 سال ہو گئے, 50 سال. 97 میں پیپلز پارٹی کا حال یہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب سے ایک سیٹ نہیں ملی تھی, اس کے بعد 2 بار وہ الیکشن میں جیت کر سنگل لارجسٹ جماعت بنی ہے, 2 بار مزید, 2002 میں, 2008 میں, اور آج بھی سندھ ان کے پاس ہے پچھلے تقریباً 13 سال سے. تو یہ ارینجمنٹ جو ہوتا ہے نا, یہ عارضی ارینجمنٹ ہوتا ہے, اور یہ عارضی ارینجمنٹ ہمیشہ نہیں چلتا. ظاہر ہے 2 پارٹی سسٹم کی طرف جایا ہی جاتا ہے, اور یہ قدرتی عمل ہے, سیاسی عمل ہے. باقی ارینجمنٹ جو ہے نا وہ ایسے ہی تھا, بس جس طرح گملہ لگایا جاتا ہے پودے میں, وہ درخت نہیں بن سکتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.